السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے سوشل میڈیا پر کافی ہنگامہ برپا کر دیا۔ ایک تصویر، ایک پوسٹ اور ایک نام، اور پھر ہزاروں لوگوں نے بغیر تحقیق کے تبصرے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے آپ اس تصویر کو دیکھیے جس میں مفتی جمیل احمد قاسمی کے نام اور تصویر کے ساتھ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ امام مہدی خلیفۃ المسلمین مولانا سعد صاحب سے لامحدود محبت ہے۔ اگر حضرت جی نہ ہوتی تو نہ دنیا، آسمان، زمین، کائنات کچھ بھی نہ ہوتی۔ آخری زمانے کے امام مہدی حضرت جی ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ ناظرین، اگر کوئی شخص دین کا معمولی علم بھی رکھتا ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ عبارت نہ صرف انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے بلکہ عقیدے کے اعتبار سے بھی قابل اعتراض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پوسٹوں کو دیکھتے ہی لوگوں نے سخت رد عمل دیا، گالیاں دی، طنز کیا اور بغیر تحقیق کے اسے مفتی جمیل احمد قاسمی کی طرف منسوب کر دیا۔ لیکن سوال یہ کہ واقعی یہ پوسٹ مفتی جمیل احمد قاسمی نے لکھی تھی؟ آئیے اب اصل حقیقت جانتے ہیں۔ مفتی جمیل احمد قاسمی کے قریبی ساتھی مولانا جنید صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، یہ واقعہ دراصل ایک بہت بڑی غلطی اور بددیانتی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آسام کے ایک ساتھی نے اپنا پرانا موبائل فروخت تو کر دیا، لیکن اس سے پہلے وہ اپنی ای میل، فیس بک آئی ڈی اور دیگر اکاؤنٹس لاگ آؤٹ یا ڈیلیٹ کرنا بھول گئے۔ بعد میں جس شخص نے وہ موبائل خریدا اس نے ان اکاؤنٹ کا غلط استعمال شروع کر دیا اور مختلف من گھڑت پوسٹیں شیئر کرنے لگا۔ یعنی جو چیز لوگوں تک پہنچی وہ اصل مالک کی تحریر نہیں تھی بلکہ کسی دوسرے شخص کی شرارت تھی۔ اسی سلسلے میں مفتی جمیل احمد قاسمی نے خود بھی ایک وضاحتی بیان جاری کیا جس میں انہوں نے فرمایا کہ تمام دوست و احباب متوجہ ہو کہ ایک تحریر میرے نام سے اور میری تصویر کے ساتھ خوب پھیلائی جا رہی ہے۔ جو بھی عالم دین ہوگا وہ خود سمجھ جائے گا کہ اس طرح کا گھٹیا عقیدہ کوئی عالم دین خصوصاً دارالعلوم دیوبند کا فارغ تحصیل اختیار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ میں خود لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہوں۔ خلیفۃ المسلمین کا مفہوم کیا ہے ایک عالم بخوبی جانتا ہے۔ میرا تعلق ایسے علاقے سے جہاں بدعات اور خرافات عام ہیں، مگر میں نے انہیں بدعات سے بچنے اور سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنا گھر اور علاقہ تک چھوڑ دیا۔ اگر ایک عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے تو پھر 15-16 سال دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اور آخر میں انہوں نے صاف الفاظ میں کہا، اس قسم کا گندا اور باطل عقیدہ کوئی عالم دین کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو ناظرین، یہاں ایک اور اہم بات قابل ذکر ہے کہ مفتی جمیل احمد قاسمی علماء میں شمار ہوتے ہیں جو بدعات و خرافات کے خلاف مسلسل آواز اٹھاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے ان کے بعض رشتہ داروں نے بھی ان کا بائیکاٹ کیا ہے۔ اسی طرح مولانا صاحب کے معاملے میں بھی وہ کھل کر دارالعلوم دیوبند کے موافقوں کو بیان کرتے رہے ہیں۔ اب ذرا سوچے، جو شخص برسوں سے ایک محسوس علمی موقف پر قائم ہوگا وہ اچانک ایسی پوسٹ لکھ سکتا ہے جس میں نہ علمی ورژن ہو، نہ شرعی بنیاد، نہ عقلی معیار۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ آج سوشل میڈیا پر کسی کی تصویر لگا کر اس کے نام سے جعلی پوسٹ بنانا بہت آسان ہو چکا ہے۔ اس لیے کسی بھی پوسٹ کو دیکھ کر فوراً فیصلہ کر لینا، گالیاں دینا یا کردار کشی کرنا ہرگز درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے، ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہ ایسا نہ ہو تم کسی قوم کو نادانی میں نقصان پہنچا دو پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ یہ آیت ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ تحقیق کے بغیر کسی خبر کو قبول نہ کرے۔ تو ناظرین، ہمیں یا کسی شخصیت کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے بلکہ صرف اتنی بات کہہ رہے ہیں کہ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ کسی پر الزام لگانے سے پہلے حقیقت معلوم کی جائے۔ اگر واقعی کسی نے کوئی غلط بات کہی تو اس پر دلیل کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی کے نام سے جعلی پوسٹ بنا دی جائے تو اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے اور اس کو پھیلانا بھی درست نہیں۔ تو آخر میں آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی کسی عالم، داعی یا کسی بھی مسلمان کے بارے میں کوئی حیران کن پوسٹ آئی
تو اسے فوراً شیئر نہ کرے، پہلے تحقیق کرے، اصل ذریعے تلاش کرے اور پھر فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ میں سچ بولنے، سچ پھیلانے اور جھوٹ اور بہتان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کی ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی حقیقت پہنچ سکے، اور آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔